اب آتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف. تو آزاد کشمیر کے اندر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس پر تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا, اس کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا. اب اس کے دفتروں کو بھی سیل کر دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے بینک اکاؤنٹ کو بھی سیل کیا جائے. تو میرے پاکستانیوں, یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر کی, یہ عام لوگوں پہ مشتمل ہے. اس کو کوئی رجسٹریشن ہے ہی نہیں اس کمیٹی کی, اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. یہ عام لوگ تھے, کوئی میڈیکل چلانے والا, کوئی دکاندار, یہ عام لوگوں نے مل کر اپنے عوامی مطالبات سامنے لے کے آئے تھے. اور یہ تحریک جو شروع ہوئی ہے, یہ تحریک سرکاری ناقص آٹے کی وجہ سے شروع ہوئی کہ ناقص آٹا آزاد کشمیر میں لوگوں کو سرکاری دیا جا رہا تھا. یہ دراصل وہاں سے شروع ہوئی ایک تحریک ہے عام مسائل پر. ان کا کیا ان کی ڈیمانڈ تھی؟ انہوں نے جو ہے وہ 38 مطالبات, جب وفاقی حکومت سے انہوں نے بات چیت شروع کی تو 38 نکات جو مطالبات جو مانے گئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے مطالبات تھے. اس کے اندر جو ہے وہ MRI مشین نہیں ہے, CT اسکین نہیں ہے, روڈ ہے, گلی ٹوٹی ہوئی ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, آٹے کا مسئلہ ہے اور تعلیم کا مسئلہ ہے. یہ بنیادی مسائل پر جو ہے یہ بات چیت شروع ہوئی اور یہ مطالبات آئے تھے. یہ محب وطن لوگ ہیں, یہ آزاد کشمیر کی آواز ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو متاثر ہیں, جو بیچارے تنگ آ چکے تھے اپنے حالات سے. یہ ان پر الزام لگا دیا ہے کہ یہ ملک دشمن عناصر سے ملے ہوئے ہیں. ایک تو یہ عاصم منیر اور اس کے حواریوں کی جو ہے نا عقل ٹھکانے نہیں ہے, انہیں شرم نہیں آتی. محب وطن پاکستانیوں پر جو ایک حساس علاقے کے لوگ ہیں, وہ جو ہے وہ ایک اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, وہ کوئی ملک دشمن بات کر ہی نہیں رہے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے مطالبات جو بیسک چیزیں ہوتا ہے, ہیومن رائٹس ہوتی ہیں جو انسان کی, وہ اس پر بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ان کو اب جو ہے وہ ہندوستان کے ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے. جو عسکری لفافہ ٹاؤٹ صافی ہیں وہ بھی بڑا ہو کے بول رہے ہیں. یہ مطالبات جب شروع ہوئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مطالبات سے شروع ہے. اور جو مہاجرین کی سیٹ کا جو مطالبہ ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف حصوں سے جو ہے وہ لوگوں کو لے آتے ہیں. 53 ٹوٹل جو ہے وہ سیٹیں ہیں, اس میں سے یہ 25% سیٹیں بنتی ہیں, 12 سیٹیں. تو یہ گیم چینجر بن جاتے ہیں وہ لوگ, اور یہ حکومت کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں. اس کے بعد عسکری ٹاؤٹ آ جاتے ہیں اس کے اندر, اور آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بعد اپنا ایجنڈا جو پورا کرانا ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں تو آزاد کشمیر ہے, اس کی آزاد اپنی اسمبلی ہے, آزاد وزیر اعظم ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ آپ کلپ دیکھیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان مہاجرین کی سیٹوں کو اب وہاں پہ ریگنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرنے کے لیے